نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ محترم معزز سامعین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 108ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، کل میں نے آپ کو مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی فضیلت اور اس کی تعمیر کی ترغیب دلانے والی آیت پر گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مساجد کو تعمیر کرنے والوں اور اس کو آباد رکھنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور ان کے لیے جنت میں ایک عالی شان گھر بنایا جاتا ہے۔ آج کی آیت میں اس طرح کی مسجد تعمیر کرنے کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد نفاق پر رکھی گئی ہو اور اس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو، تو ان لوگوں کی مذمت اور ایسی مسجد کو منہدم کرنے کا حکم رب تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، اور بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اس آیت کے اندر دو مسجدوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک تو وہ مسجد جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، جو اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور کفر کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائی جائے۔ تو ان ناپاک ارادوں کے ساتھ مسجد ضرار بنانے کے بعد منافقین یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا مقصد تو صرف نیکی اور بھلائی ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد
جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں جائیں اور اس میں کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آیت میں آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور اس کے اندر تفرقہ ڈالنا تھا، تو اللہ نے آیت کے ذریعے سے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اس مسجد میں نہ جائیں، وہ مسجد جانے لائق نہیں ہے، وہ منافقوں نے جھوٹ پر قائم کی ہے، اور منافقوں کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اور وہ مسجد جس کو پہلے دن سے تقوی پر رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کھڑے ہوں اور وہاں عبادت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسجد میں جانے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی، اس مسجد کو یا تو مسجد قباء کے بارے میں یہ حکم ہے یا پھر مسجد نبوی کے بارے میں ہے۔ باہر کیف چاہے مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد قباء ہو، دونوں ہی مساجد کی بڑی فضیلتیں احادیث کریمہ میں آئی ہیں۔ ان فضیلتوں پر گفتگو کرنے سے قبل ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج بھی ہم کچھ مساجد تعمیر کرتے ہیں اور ہمارے کچھ مومن بھائی اس تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور مسجد ضرار کیا آج بھی کوئی مسجد ضرار ہو سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش اور رضائے الہی کے سوا اور کسی غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو، وہ بھی مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ یعنی اگر کسی نے مال حرام لگا دیا مسجد میں اور مال حرام لگا کر اس کی تعمیر کی، یا مسجد تو بنائی لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں اور وہ فخر ظاہر کرے اور نمائش ظاہر کرے، اور اس کا مقصد رضائے الہی نہیں تھا، تو اب ایسی صورت میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ مسجد بھی مسجد ضرار کے ہی حکم میں آتی ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک ایسی تعداد ہے جو عالی شان مسجد تو تعمیر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مسجدیں تعمیر کرنے پر بھی اصرار کرتے ہیں، لیکن وہ ان مساجد کی تعمیر سے ان کا مقصد صرف فخر ہوتا ہے، نمائش ان کا مقصد ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کر کے دکھاتے ہیں، اور حالانکہ اب ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا یہ خود اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے انہیں، لیکن جہاں تک کہ ان کے اپنے دلوں کا معاملہ ہے، اگر انہوں نے وہ مسجد فخر کے لیے بنائی ہے یا نمائش کے لیے بنائی ہے اور ان کا مقصد اپنی تعریف کرانا ہے، تو وہ لوگ اچھی طریقے سے یہ بات جان لیں کہ ایسا مال اور ایسی تعمیر شدہ مسجد ضرار کے حکم میں آتی ہے۔ اور مسجد ضرار کا جو حکم تھا قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز نہ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے پر فخر کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ناموری، ریاکاری اور بڑائی کی نیت سے مسجد تعمیر کریں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ اب یہ چیز آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی کے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی کے دل کا حال تو کوئی اور جانتا نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں۔ اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنے اور اس پر یہ الزام ڈالنے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں کہ اس نے فخر و ریاکاری کی نیت سے مسجد تعمیر کی ہے، لیکن تعمیر کرنے والے کو تو بہرحال اپنے دل کی کیفیت معلوم ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ بہرکیف جس مسجد میں جانے کا اور جس مسجد میں کھڑے ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دیا، اس کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو کہ دو قول ہیں، یا تو وہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے یا مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف مسجد نبوی ہے تو اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور اس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس ممبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔ سبحان اللہ، یہ احادیث مسجد نبوی کی فضیلت پر تھیں، اور اگر آیت سے مراد یعنی جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو جانے اور کھڑے ہونے کا حکم دیا، اگر اس سے مراد مسجد قباء ہے تو اس کے بارے میں بھی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد قباء کے تعلق سے جو ہے فضیلتیں تھیں اور ان کی فضیلتوں پر احادیث تھیں۔ اس کے بعد میں آیت میں ایک جز یہ پیش کیا گیا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ مسجد قباء والوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور ان کی تعریف اور ان کی توصیف میں آیت کا یہ حصہ نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل قباء سے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف قرآن میں فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ تم ایسی کون سی پاکی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں۔ ڈھیلے جو ہوتے ہیں وہ مٹی کے بھی ہوتے ہیں، اور کیا نام ہے، کچی مٹی، یا جو ہے
اگر جو اینٹ ہے اگر وہ پکی اینٹ ہے تو اگر اس کو گھس لیا جائے تو اندر سے کچی مٹی نکلنے لگے تو ان کو ڈھیلا کہا جاتا ہے۔ تو 3 ڈھیلوں سے ہم بڑا استنجا پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو کس قدر پسند فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ حضرات کرام، پاکی آدھا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ 3 گھر ایسے ہیں جن میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پہلا وہ گھر جس میں کتا پالا گیا ہو، دوسرا وہ گھر جس میں کسی جاندار چیز کی تصویر ہو، تیسرا وہ گھر جس میں جنوبی یعنی ناپاک شخص ہو۔ میں نے اکثر غور کیا، کئی لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اندر خانقاہ میں آ جاؤ یا مسجد میں آ جاؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم طہارت سے نہیں ہیں، ہم استنجے سے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ استنجے سے کیوں نہیں ہیں اور کیوں ناپاک پھرتے پھر رہے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں معلوم کہ بندہ جب تک ناپاک رہتا ہے فرشتے اس کے لیے لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں؟ آدمی اگر ناپاک ہو جائے تو اسے جلد سے جلد کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ پاکی حاصل کرے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، اگر کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جس میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا انتہائی ضعیف العمر ہو، کمزور ہو، اگر یہ معاملہ نہ ہو تو اسے جلد سے جلد کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ پاکی حاصل کر لے۔ لہٰذا ناپاک شخص کے تو گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں داخل ہوتے۔ حضرات کرام، ناپاک ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اگر ناپاک ہوئے ہیں تو اس سے پاکی بھی جلدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو اتنی دیر ناپاک نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی نماز نکل جائے۔ اگر ایسا کیا تو پھر وہ شخص بھی اسی حکم میں شامل ہوگا کہ جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قبرستان میں 2 ایسی قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ عذاب ہوتے دیکھ رہے تھے، فرمایا میرے صحابہ، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے یہ بچ نہ سکتے، لیکن ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا، وہ انتہائی چغلی کیا کرتا تھا۔ حضرات کرام، اسلام میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا جو شب و روز ہے وہ پاکیزگی پر متعین کیجیے، اپنی باطنی پاکی کے ساتھ اپنے کپڑوں کی بھی صاف صفائی کا خیال رکھیے، بدن کی بھی پاکی اور ستھرائی کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔